تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ۔ جس نے مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھا، قیامت کے دن اس بندے کی میں شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آج جمعہ کا دن بھی ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا اور بزرگی والا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن، جمعہ کے دن، نیکیوں کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو آج کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی نیکیاں کریں، اور جہاں دیگر نیکیاں کریں گے، درود پاک جو عظیم ترین نیکی ہے وہ بھی اگر کریں انشاءاللہ تو بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آج بھی کچھ مہمان ہیں، گیسٹ ہیں، جن کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ الرحمن آج بہت ساری گفتگو بھی کریں گے اور بہت کچھ آپ کو سنائیں گے۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب تشریف رکھتے ہیں ہمارے مہمان مولانا اعظم مدنی صاحب۔ اعظم بھائی کو میں خوش آمدید مرحبا ویلکم کہوں گا، اور اعظم بھائی کے ساتھ ہی ہمارے مظفر بھائی بھی ہیں انشاءاللہ۔ مظفر بھائی سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ آج کا ٹاپک بھی بڑا اہم ہے اور معلوماتی ٹاپک ہے، اور مختلف طرح کی جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی کچھ غلط باتیں ہیں، اور مختلف طرح کی ہمارے، آپ کو معلوم ہی ہے کہ معاشرے کے اندر بہت ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے ٹاپک انشاءاللہ کچھ دیر میں عرض کرتے ہیں۔ نعتیں سنانے کے لیے ہمارے الطاف بھائی بھی انشاءاللہ رہیں گے۔ الطاف بھائی سے آپ فرمائشیں بھی کیجیے گا انشاءاللہ، ہم وقت مناسب پر آپ کی فرمائشوں کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک تلاوت قرآن کریم کی برکت نصیب فرمائے۔ آئیے تلاوت کے بعد ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیک یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے برستانگی دیکھ کر عبد رحمت برستانگی دیکھ کر عبد رحمت بدو پر بھی برسانے والے بدوں پر بھی برسانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھی غریب و فقیروں کے گھرانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں گئے جان بجان آنے والے کے راستے میں ہے جان بجان آنے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سرکار موقع ہے
ہو جانے والے رگے گایوگی ان کا چد چارگے گارگے گایوگی ان کا چد چارگے گا پڑے خاک گو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے رضا نفس دشمن گئے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن گئے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے گے چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے گے چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک آج کی التجائیں ہمارے حق میں قبول ہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ساری کائنات کو اپنے نور سے چمکایا ہے، ہمارے دلوں کو بھی وہ نور علی نور فرما دے، آمین۔ ناظرین، انشاءاللہ الرحمن اور بھی کلام آپ کو سنائیں گے۔ اگر آپ مزید کلام سننا چاہتے ہیں ہمارے نعت خان سے تو فرمائش کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبروں پر بھی آپ چاہیں تو اپنی وائس بھیج دیجئے۔ اسی طرح آپ چاہیں تو یوٹیوب پر ہمیں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اپنی فرمائش بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کچھ دیر کے بعد آپ کی فرمائشی کلام کو بھی پروگرام میں نعت خان سے سنوانے کی کوشش کریں گے۔ ایک بادشاہ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ ناظرین اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ کالے رنگ کے ایک آنکھ والے آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور لوگوں کی یہ شکایت تھی، لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ایک کالے رنگ کا ایک آنکھ والا آدمی جو ہے، اس کو جو صبح صبح دیکھ لے، سب سے پہلے اٹھتے ہی اگر اس کا چہرہ دیکھ لے تو اس کا پورا دن منحوس جاتا ہے، اس کی یہ نحوست ہے۔ اچھا جناب، لہٰذا بادشاہ سلامت سے لوگوں نے درخواست یہ کی کہ اس کو ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے یہ کہا کہ میں اس کو ایسے تو نہیں نکال سکتا ہوں، پہلے میں خود بھی ایک مرتبہ دیکھ لوں کہ واقعی تم جو کہہ رہے ہو ایسا ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ اگلے دن
ہم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اس آدمی کا چہرہ دیکھیں گے, اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا واقعی ہمارا دن منحوس جاتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے. بہرحال لباس وغیرہ تبدیل کرنے کے بعد یعنی بادشاہ جو ہے آرام کرنے کے لیے لیٹا اور سو گیا. اگلے دن جب بادشاہ اٹھا, بیدار ہوا, تو اس نے جب اپنے دروازہ کھولا اپنے روم کا, تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی ایک آنکھ والا کالے رنگ کا جو آدمی ہے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے. بادشاہ نے اس کو دیکھا. خیر یہ دیکھا اور بادشاہ دربار جانے کے لیے تیار ہونے لگا. جیسے ہی اس نے لباس وغیرہ تبدیل کیا, دوسرا لباس پہنا, شاہی لباس پہنا, اور جیسے ہی جوتے میں قدم رکھا تو جوتے میں ایک زہریلا بچھو بیٹھا ہوا تھا. اس کے قدم رکھتے ہی بچھو نے ڈنک مار دیا بادشاہ کو, اور بادشاہ اب ڈنک کے مارے جو نا وہ تلملا گیا. بہرحال خدام جو نا بھاگے بھاگے حاضر ہوئے, بادشاہ کو سنبھالا, بادشاہ کو پکڑا. زہر کے اثر سے بادشاہ کا جو چہرہ تھا وہ سرخ اور سفید پڑ گیا تھا, یہ اس کا حال ہو گیا تھا. چند لمحوں میں وزیر خاص بھی پہنچ گئے. ہاتھوں ہاتھ شاہی طبیب کو طلب کیا گیا. جیسے تیسے طبیب کو بلایا گیا. طبیب نے اپنی مہارت سے زہر تو اس کا دور کر دیا, اور بادشاہ کا زہر تو خیر علاج اس کا ہو گیا. لیکن دربار میں بادشاہ بیٹھا تو ایک آنکھ والے آدمی کو دوبارہ پیش کیا گیا, تاکہ اب اسے سزا سنائی جائے کہ واقعی تیری وجہ سے یہاں نقصان تو بہرحال ہو رہا ہے. وہ شخص رو رو کر رحم کی اپیل کرنے لگا کہ مجھے میرے وطن سے نہ نکالا جائے. وزیر جو تھا ایک بادشاہ کا بڑا وہ سمجھدار آدمی تھا. اس نے یہ ساری کیفیت دیکھی تو اس کو اس شخص پر رحم آ گیا, اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, صبح صبح آپ نے اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا, اس لیے یہ منحوس ٹھہرا, لیکن معاف کیجیے گا اس نے بھی صبح سویرے آپ کا چہرہ دیکھا تھا, جس کے بعد سے اب تک یہ شخص قید میں ہے, اور اب شاید کچھ دیر کے بعد اسے ملک سے بھی نکال دیا جائے. تو ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ منحوس کون ہوا. آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو یہ مصیبت آئی کہ آپ کے بچھو نے کاٹ لیا, اور اس نے صبح صبح آپ کا چہرہ دیکھا تو اس پر یہ نحوست آئی کہ یہ قید کر دیا گیا ہے, اور اس سے بڑی سزا اس کو مزید ہمیشہ کی سزا اس کو یہ دی جانے والی ہے کہ اس کو اس کے شہر سے ہی باہر نکال دیا جائے. آپ ٹھنڈے دل سے غور کیجئے, سوچئے کہ زیادہ منحوس کون ہوا. بڑی سزا تو اس کو دی جا رہی ہے, آپ کا تو زہر پہنچا بھی تھا, طبیبوں نے علاج کیا, وہ ختم ہو گیا, اس کو تو ہمیشہ کے لیے اس کے شہر سے, اس کے ملک سے نکال دیا جائے گا. تو سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ اب زیادہ منحوس کون ہوا. بادشاہ جو کہ سمجھدار آدمی تھا اور وہ انصاف پسند تھا, تو اس نے کہا واقعی تو صحیح کہتا ہے, اور یہ سب ایسا کچھ نہیں ہے, یہ لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں. بادشاہ نے خوشی اس کو رہا کر دیا, اور خبر پھیلا دی پورے ملک کے اندر کہ کوئی بھی اب اس شخص کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرے گا تو اس کو سزا سنائی جائے گی. یہ ناظرین ایک واقعہ ہے, اور اس طرح کی کئی ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. ہمارے یہاں کچھ عدد ایسے ہیں, جیسے 13 کا جو عدد ہے اس کو کچھ لوگ منحوس سمجھتے ہیں. کئی ہوٹلوں کے اندر 13 نمبر کا روم ہی نہیں ہوتا ہے, 13 نمبر کا فلور نہیں ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں لوگوں نے بنائی ہوتی ہے کہ یہ عدد منحوس ہے. اچھا کچھ دن ایسے ہوتے ہیں لوگوں نے جو نا اس کو منحوس قرار دے دی ہے کہ اس دن کے اندر نحوستیں ہیں. اچھا کچھ گھنٹے ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں نے جو نا منحوس قرار دے دیا ہے. تو یاد رکھیے گا اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کسی شخص کو منحوس سمجھنا, اعظم بھائی کی طرف بڑھوں گا, کیا ہے حقیقت اس کی؟ اور لوگ جو اس طرح کہتے ہیں کسی شخص کو منحوس سمجھ لیتے ہیں, کیا کہتا ہے دین اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علی بھائی واقعی میں ایسا ہوتا ہے, جی, لوگ مختلف چیزوں کے ذریعے مختلف انداز میں اور مختلف اوقات میں بدشگونی لے رہے ہوتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں. جیسے آپ نے بھی کچھ کہا, ابھی تو ماشاءاللہ ماہ سفر چل رہا ہے, سفر کے مہینے کو بھی معاذاللہ کچھ لوگ منحوس کہتے ہیں. اچھا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی سفر کے مہینے کے اندر 3, 13 اور 23 تاریخ جو آتی ہیں, یا 8, 18 اور 28 تاریخ جو آتی ہیں, خاص تاریخ کو جو ہے وہ مطلب مخصوص کر کے اس کو بدشگونی اس کے حوالے سے لینا یا اس کو منحوس کہنا,
تو اس کے حوالے سے ایک بار حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا، تو آئیے اعلیٰ حضرت کے زبانی سنتے ہیں کہ اس کا آخر جواب کیا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں نقل فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں اس کی کچھ اصل نہیں ہے، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے، بس شریعت بھی اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ بندوں نے کہہ دیا یہ منحوس ہے تو پھر منحوس قرار دے دیا گیا، شریعت بھی اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جب کوئی بدشگون تمہارے ذہن میں آئے تو تم اس پر عمل نہ کرو۔ اور بڑا ہی زبردست ایک وظیفہ بیان کیا حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو تو ان کو ایسا کرنا چاہیے کہ ایک عبارت آپ نے نقل فرمائی، فرمایا اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یہ عبارت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس عبارت کو پڑھ لے کوئی اور اپنے رب پر بھروسہ کرے اور اپنے کام کو چلا جائے۔ تو یہ جو وظیفہ آپ نے دیا اس کو بھی کرنا چاہیے، اور انسان جو ہے نا وہ کبھی کبھی راستے سے گزر رہا ہوتا ہے، گزرتے گزرتے اگر سامنے سے کوئی بلی راستہ کاٹ جاتی ہے تو بدشگونی انسان لے لیتا ہے۔ یہ اس طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور نہ سوچنا چاہیے اس بارے میں، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی ہے۔ اچھا کئی بار تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی شخص کو منحوس قرار دینے کی وجہ سے اس کی دل آزاری بھی ہو رہی ہوتی ہے، دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ چیز اس کے اندر نہ ہو، بندہ بس سوچ رہا ہوتا ہے، سوچتے سوچتے اس پر پھر تہمتیں بھی لگاتا ہے۔ کبھی تو لوگ سامنے سے بول دیتے تو منحوس ہے، لوگ بولتے تھے تو منحوس ہے، یعنی یہ جملہ ہی ظاہر سی بات ہے انسان کے دل کو توڑ دیتا ہے۔ اور دل آزاری کے بارے میں تو کہا جاتا ہے نا کہ حدیث شریف میں آتا ہے من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کا بلا ضرورت شرعی، بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا دی۔ تو مسلمان ایک تو ویسی ہی ایک تو عزت اور احترام والی ذات ہے، عزت اور احترام والی شخصیت ہے، اور اس کے ساتھ ایسا بیہیویئر اپنانا کہ جو ہے وہ اس پر نحوست یا بدگمانی اس طریقے سے کرنا یا دل آزاریاں کرنا، یہ تو شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور تہمت انسان جو ہے نا وہ کئی بار اس میں ہوتا ہے کیا ہے علی بھائی، انسان سوچتا ہے، سوچنے کے بعد پہلی بات اس کا سکون ختم ہوا، وہ بے سکون ہوا، وہ ٹینشن میں آیا تھوڑا، پھر اس کے بعد وہ سکون بڑھتا جاتا ہے، اور جس شخص کے متعلق وہ سوچ رہا ہے، اب وہ چاہے کتنا قریبی دوست ہو یا جو ہے وہ کتنا قریبی رشتہ دار ہو، پھر اس سے تعلقات میں دوریاں بننے لگتی ہیں، پھر تعلقات ٹوٹتے ہیں، پھر اسی طریقے سے جب یہ تعلقات ٹوٹنا، یہ جب یہ زور پکڑتا ہے تو پھر گھر کے گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، پھر خاندان کے خاندان ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، پھر یوں جو ہے نا وہ تباہی جو ہے وہ مقدر بچ جاتی ہے۔ تو انسان کو نا اس پہ سوچنا چاہیے کہ میرے صرف سوچنے ہی کی وجہ سے اتنا بڑا فساد میرے سامنے آ رہا ہے، تو مجھے اچھا اگر سوچنا ہی تو اچھا سوچے۔ کسی کے تعلق سے بدگمانی پال لینا یا کسی کے تعلق سے برا شگون جو ہے اپنے ذہن میں بسا لینا، اتنے سارے نقصانات آپ کے سامنے، اور شریعت اسلامیہ تو اس چیز کی اجازت دیتی نہیں ہے کے بارے میں کچھ، اور اس طرح لوگوں کا پھر ظاہر دل آزاری بھی ہوتی ہے، اور اس طرح کسی کو بول دینا اور کسی کو منحوس سمجھ لینا۔ ساری اللہ پاک کی مخلوقات ہیں، جتنے بھی انسان ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ آپ غور کیجئے، کوئی اگر آپ کو یہ بول دے کہ تو منحوس ہے، جو تیرا صبح صبح چہرہ دیکھ لے گا تو اس کا دن خراب جائے گا، تو بندہ اپنے پر غور کرے۔ تو اس طرح لوگوں کو بولنا یقیناً یہ ایک تو بدشگونی بھی ہے، اس کو کہتے ہیں بدشگونی، برا فال لینا، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی دل آزاری بھی ہے، تو یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ شگون کی مزید اور کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں اگر وہ بھی آپ بیان فرمائیں؟ جی، شگون سے مراد عام طور پہ جو ہے نا فال لینا ہوتا ہے، اور فال دو طرح کی ہوتی ہے، اچھا فال لینا اور برا فال لینا۔ تو اچھا فال لینے کی تو اجازت ہے، اور شگون کی جو ڈیفینیشن ہے جو اس کو سمجھایا گیا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، کسی آواز کے بارے میں، کسی جگہ، کسی وقت کے بارے میں جو ہے فال لینا، یعنی اس کو اپنے لیے اچھا یا برا خیال کرنا۔ تو اچھا اگر بندہ خیال کرے تو اس کی اجازت ہے، نیک فال لی جا سکتی ہے، اور اگر جو کام کرنے جا رہا ہے بندہ اگر وہ فی نفس ہی برا ہے، وہ کام ہی ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، تو یہ تو ایسے ہی برا کام ہے، اور یہ ایسے ہی بدشگونی ہے، اس سے تو بچنا ہی چاہیے کہ بھائی کام ہی برا ہے تو اس سے تو بچنا ہے۔ لیکن کوئی کام اچھا ہو، کوئی کام کرنے جا رہا ہے اور اس میں کوئی چیز اس کو کھٹکے، جیسے بلی کوئی کام کے لیے جا رہا ہے، بلی راستہ کاٹ گئی، یا کوئی کانچ کی چیز تھی وہ ٹوٹ گئی، یا
कौवे की आवाज़ सुनाई दी, कोई परिंदा नज़र आया, कहीं उल्लू नज़र आ गया। खास कर तो ऐसा भी होता है ना कि जब नई नवेली दुल्हन आती है, उसके हाथ से अगर कोई बर्तन टूट के गिर के टूट जाए, या फिर कोई शीशे वाला बर्तन है और वो गिर गया, और फिर जो है फिर सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि मनहूस है माज़अल्लाह। अच्छा, आने से किसी के ना अगर नुकसान भी हो जाए, कोई आया पहुंचा और किसी के आते ही कोई घर में मेहमान आया या कोई नई दुल्हन आई घर में, ख़ानदान में शादी होकर, अब उसके आने के बाद बीमार लोग पड़ते जा रहे हैं। इत्तेफाक की बात है, तकदीर का मामला होता है कि वो उसके आने से नहीं हो रहा है, लेकिन ये इसके लोग जो है ना इसको एक वो रिलेट कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ना इसके आने की वजह से हो रहा है। अब तक तो ऐसा नहीं हो रहा था, अब तक तो सब सही थे। अब नया काम क्या हुआ है? नया काम हुआ है कि ये इसकी शादी हुई है, ये हमारे घर में आई है, तो जब से आई है जब से बीमार लोग पड़ रहे हैं, या बाज़ औक़ात किसी हादसे में, किसी मामले में बिल्कुल जो मतलब दूल्हा बना है, नया नवेला दूल्हा है, उसका किसी हादसे में किसी वजह से इंतकाल हो जाए, तो अब वो बिल्कुल उसकी जो दुल्हन है ना उसको एकदम मनहूस जो है कि ये आई जो है तो ये खा गई हमारे बेटे को, और इसने ऐसा कर लिया, और अब इसको तो बिल्कुल घर से निकाल दो, ये अगर रहेगी तो और न जाने कितने लोग मारे जाएंगे। तो वो सारी चीज़ों की वो जिम्मेदार नहीं है, जिसकी तकदीर थी, जिसका जो वक्त था, वक्त पूरा हुआ तो रूह कब्ज़ करने के लिए मौत का फरिश्ता आ गया, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आ गए, उसकी रूह कब्ज़ हो गई। इसी तरह नुकसान भी जो लिखा होता है तकदीर में, तो बंदा, बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि जो अपनी नाकामी जो है ना वो ऐसी चीज़ों पर डालते हैं, उनको तजर्बा नहीं है काम का, एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज़ का, अंदाज किसी काम में करने में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, मुसलसल वो काम नहीं करते हैं, लेकिन अब अगर वो नुकसान होता जाएगा ना तो वो बस ये सोचेंगे वो ये हो गया था ना इस वजह से, ये फुला का मुंह देख लिया था, फुला पर की बात जो है ना मैं जा रहा था, उसकी नज़र जो है बड़ी ख़राब है, उसके सामने जिक्र हुआ था कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो अब ये इससे बात हुई ना, इसने सुन लिया या इसने कुछ कहा, इसने देख लिया ना, तो अब इसकी वजह से मेरा काम ख़राब हो गया। कई बार ऐसा होता है ना कि बदशुगूनी इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि चलें जो लोग माशाल्लाह जो लोग दूर रहते हैं इस सब चीज़ों से, जिनके जहनों में मतलब इस तरह का ख्याल भी नहीं आता कि भाई बदशुगूनी से भी कुछ चीज़ ली जा सकती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अली भाई, एक बार उनके सामने कुछ मामला हुआ, जस्ट थोड़ी देर के बाद फिर से हो गया, फिर तीसरी बार फिर से हो गया, तो वो होते होते ना कहीं फिर उनके जहन में आने लगती है वो चीज़, ऐसे ही, और फिर वो जहन बन जाता है कि नहीं अब इसी वजह से हो रहा है। हालांकि बाज़ औक़ात वो इत्तिफाक होता है, सही इत्तिफाक होता है, कभी कभी ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हकीकत से ताल्लुक भी नहीं होता उसका। कई बार ऐसा होता है ना, बंदा कहीं गिर गया, चोट लग गई, फिर बाज़ औक़ात चोरी हो गई, कोई चीज़ टूट गई, बाज़ औक़ात बंदा बीमार हो गया, अब समझता है कि मेरे साथ ये जो हो रहा है ना वो सुबह सुबह जब बिल्ली ने रास्ता काटा उसकी वजह से हो रहा है, हालांकि वो एक तकदीर में लिखा होता है, बंदे के साथ वो हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें बंदे को नहीं पढ़नी चाहिए। खैर अल्लाह पाक आसानी फरमाए, अल्लाह पाक हमारे हाल ज़रा पर रहम फरमाए। बदशुगुनी के नुकसानात फिर क्या क्या होते हैं? यानी बंदा जब ये सारे कर रहा होता है, इस तरह बदशुगुनी ले रहा होता है, लोगों के साथ इस तरह मामलात कर रहा होता है, बदशुगुनी की वजह से जो नुकसानात होते हैं बिलखुसूस हमारे माशरे पर, हमारी अपनी ज़ात पर, वो क्या क्या हो सकते हैं? फिर बदशुगुनी के नुकसान तो वैसे बहुत सारे होते हैं जी। शुरू में भी बयान किया गया कि बदशुगुनी जब इंसान लेता है तो सबसे पहले उसका सुकून ख़त्म हो जाता है ना, इंसान खुद टेंशन में आ जाता है, वसवसों का शिकार होता है। अब कोई भी नया काम नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका जो दिमाग है उसके जहन में कुछ और ही चल रहा है, तो ना उसे काम से रिलेटेड ना उसकी चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी उसके जहन में। तो एक है कि उसकी जो निज़ामी ज़िंदगी है ना वो दरहम बरहम हो जाती है, बस जहन में यही चल रहा होता है कि हाँ ये इस वजह से हो गया, वो उस वजह से हो गया। सबसे पहले ये चीज़ है कि इंसान बेसुकून हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब बदशुगुनी इंसान के दिल के अंदर आती है तो एक खौफ की कैफियत तारी हो जाती है, एक डर की कैफियत तारी हो जाती है। यानी वो जो कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग होती है ना कि इंसान एक इत्मीनान में होता है, एक खुद एतमादी उसके अंदर होती है, तो वो इंसान खो बैठता है। अब खौफ की कैफियत है, अब डर की कैफियत है, अब उस हालत में अगर वो कुछ काम करता है तो जाहिर सी बात है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, वो जो है कामयाब नहीं हो पाएगा उसके अंदर। तो एक चीज़ ये भी हमारे सामने आती है कि बदशुगुनी की वजह से इंसान जो है वो खौफ का शिकार हो जाता है, इंसान जो है वो अपने आप को कमतर महसूस करने लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब बदशुगुनी आती है तो जैसे मुज़फ़्फ़र भाई ने भी कहा कि उसके रीज़न्स की तरफ तवज्जो नहीं होती, जो काम हुआ है वो किस वजह से हुआ है
اس وجہ پہ انسان مطلع نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے. وہ تو یہ سوچ رہا نا کہ یہ فلاں بندے کی نحوست ہے یا فلاں جانور کی نحوست ہے یا فلاں وجہ سے ہو گیا ہے. ایکچوئل میں اس کام کا ریزن، اس کام کی وجہ نہیں جان پاتا، پھر اس کام کو درست بھی نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کیونکہ وجہ ہی نہیں پتا ہوتی کہ کس وجہ سے وہ خراب ہوا ہے. تو انسان جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں حقیقت سے دور ہو جاتا ہے. اچھا، کم ہمت اور کم حوصلہ بھی بندہ ہو جاتا ہے. کسی مقابلے میں اترنا، مقابلے میں کوئی شخص اترے، پوری کوشش کرے، پھر اس کے بعد اگر وہ ہار جائے، جیت نہ سکے، تو پھر بھی لوگ اس کی حوصلہ افزائی کرتے کہ بھائی اس نے کوشش تو کی. لیکن یہ بندہ کیا کرتا ہے کہ بھائی مقابلے میں جا رہا تھا، کہیں کوئی کام کرنے جا رہا تھا اور پہلے ہی ایسے کوئی بدشگونی لے کر، نہیں اب تو یہ بلی راستہ کاٹ گئی، اب تو یہ فلاں معاملہ ہو گیا، اب تو میں ریس جیت ہی نہیں سکتا، یہ میرا پروجیکٹ تھا، یہ میرا جو کام تھا نا، اب اس میں سکسیس نہیں ہو پاؤں گا، تو احساس کمتری میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. اور ہارنے سے پہلے وہ خود ہی ہار جاتا ہے، اپنی ہار مان لیتا ہے کہ نہیں اب تو میں جاؤں گا ہی نہیں. اگر وہ جاتا تو ہو سکتا کامیاب ہو جاتا، اگر وہ جاتا تو ہو سکتا کوشش، لیکن آدمی بعد میں ہارنے کوشش کر کے ہارنے سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہے اور گھر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. ایک تو یہ جو چیز انہوں نے بیان کی ماشاءاللہ، خود اعتمادی انسان کھو بیٹھتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد، توکل انسان کا ختم ہو جاتا ہے، کمزور ہونے لگتا ہے. ایسے تو بہت سارے نقصانات بیان کیے گئے، لیکن میں انشاءاللہ چند عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی انسان بدگمان ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں تقدیر کے بارے میں، پھر تقدیر پر ایمان جو ہے اس کا کمزور ہو جاتا ہے، شیطانی وسوسوں کا جو ہے وہ دروازہ کھلنے لگتا ہے. وہی کڑی ایک سے دوسری سے تیسری، پھر بنتے بنتے پوری چین جو ہے وہ بن جاتی ہے. پھر انسان کی زندگی میں تو خیر سکون ختم ہی ہو جاتا ہے. بدفعلی سے انسان کے اندر توہم پرستی، بزدلی، ڈر، خوف، پست ہمتی اور تنگ دلی، ایسے بڑے بڑے جو ہے نا وہ عجیب و غریب چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اور ناکامی کی بہت ساری وجوہات انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب انسان بدشگون ہوتا ہے، اب انسان بدشگونی لیتا ہے، تو اگر کوئی کام اس کی اصلاح والا ہے، یعنی کوئی نقصان اس کی ذات کا ہوا ہے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی نقصان ہوا ہے، تو پھر اپنی اصلاح سے وہ محروم ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے، بندہ پھر اپنی اصلاح نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ تو بس یہی ذہن میں ہوتا ہے نا، یار اس کی وجہ میری وجہ سے نہیں ہوا، میری وجہ سے نہیں وہ ہوا تھا، جو کچھ بھی ہوا نا بھائی وہ ریزن یہ تھا، یہ ہو گیا معاملہ اس لیے ہو گیا، یہ اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا. بندہ اپنی اصلاح نہیں کر پاتا. اور بندہ اگر اپنی اصلاح نہیں کرے گا، دیکھو کامیاب ہونے کے لیے انسان گرتا بھی ہے نا، تو گرنے کے بعد اس کو اٹھنا ضروری ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنی ضروری ہے. جب تک نہیں کرے گا اصلاح، چیزیں درست نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. اب بدشگون والا بندہ سب سے پہلے اس کے لیے یہی دروازہ بند ہو گیا کہ بندہ اصلاح ہی نہیں کر سکتا اپنی. جب اصلاح ہی نہیں ہوگی، چیزیں درست نہیں ہوں گی، تو پھر کامیاب کیسے ہوگا؟ ایسے ہی. اچھا، وہ کرنے کے لیے بڑھے گا بھی، جیسے بلی راستہ کاٹ گئی تھی، اب کھٹک رہا ہے، لیکن پھر اس کام کے لیے بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں، میں اب کرنا ہی نہیں، آج جانا ہی نہیں ہے، آج کے دن یہ ڈیلنگ ہی نہیں کرنا ہے. اور بعض لوگ نہیں بھائی جانا ضروری، چلو کر کے دیکھتے ہیں، اور اس کے دل میں کھٹکا دماغ میں رہتا ہے کہ نہیں بلی راستہ کاٹی تھی، یا فلاں معاملہ ہوا تھا، یار ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور اگر اتفاق سے ڈسٹرب ہو گیا وہ معاملہ، دیکھا مجھے میرے دل میں پہلے ہی کھٹک رہا تھا نا، وہ جو ہوا نا تو لگ ہی رہا تھا یار آؤں کہ نہیں آؤں، مطلب شک اور وہم سے ہی اس میں بندہ جو ہے نا. اچھا وہ دوسرے کیا ریزن تھے؟ اگر مثال کے طور پر اس کو کئی پروجیکٹ سبمٹ کرنا تھا، کہیں بڑا کوئی کوٹیشن حاصل کرنا تھا، دیگر کوئی چیزیں تھی، تو اس کی اپنی کیا غلطی ہوئی، اس کے اپنا کیا انداز تھا، اس کے تجربے کی کیا کمی تھی، وہ سارے ریزنز کو چھوڑ کر نہیں وہ میں ناکام کیوں ہوا، وہ بلی راستہ کاٹ دی تھی نا اس لیے میں ناکام ہو گیا. تو اپنے ریزنز کو درست بھی نہیں کر پاتا، اور اس کی جو مطلب آئندہ بھی اس کے لیے یہی خطرہ ہوگا. اگر وہ ساری تیاریوں کے ساتھ بھی ہوگا اور کوئی اچھے کام کی طرف بڑھ رہا ہوگا، اور اتفاق سے پھر کبھی بلی راستہ کاٹ گئی، پھر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا نا، تو پھر وہ شاید یا تو رک جائے گا، نہیں آج بھی میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ یہ جو بدشگونی کے عادی یہ نقصان ہی بدشگونی کے معاملے میں نا انسان کو کتنا مضبوط اور کتنا وہ ہونا چاہیے نا، کہ انسان کے دل میں یقین کتنا مضبوط ہونا چاہیے. ایک بار ہو جائے چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 بار ہو جائے، 3 بار ہو جائے، انسان کا یقین ٹوٹنا ہی نہیں چاہیے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہے، یقین ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے. چلیں کوئی چیز خراب ہو رہی ہے، اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں، اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بدشگونی مسلمان کے دل میں تو آ نہیں سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک میرے سامنے ہے، حضور فرماتے ہیں لیسا منا من تطیر ولا تطیر لہ. فرمایا گیا کہ جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی، فرمایا جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فہرست سے ہی اس کو خارج کر دیا. جو بدشگونی لے یا جس کا اس طریقے سے جو ہے وہ انداز اپنائے، جو اس طریقے کا انداز اپنائے، تو ہمیں خیر اس چیز سے تو درست کرنا ہی چاہیے. ہمارے یہاں پر اس کی بہت ساری یعنی مثالیں ہوتی ہیں.
بعض اوقات یہ بچپن سے ایک سن رکھا ہے, شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا, یہاں پر بھی شاید چلتا ہو یہ سلسلہ, کہ جس نے وہ ہانڈی کھانے کے بعد جو ہے نا وہ اس کو صاف کر لیا اگر, تو کہتے ہیں کہ اس کی شادی میں بارش ہوگی. ہانڈی کے اندر اگر کھانا اگر کھا لیا اس کے اندر کھایا تو اس کی شادی کے اندر بارش, یہ تو بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا اسی طریقے سے پھر وہ رات میں اگر جھاڑو لگا لی تو جب رزق کے اندر بے برکتی اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. اچھا کچھ چیزیں اس میں بزرگوں سے ثابت بھی ہیں, تو وہ یقیناً ان کے تجربات ہوتے ہیں, تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے. اس کے علاوہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ بنا رکھی ہے, یہ چیزیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا, کسی کانے آدمی کو دیکھ لیا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا, بلی راستہ کٹ گئی تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. بہت ساری مثالیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. آئیے کچھ فرمائشیں ناظرین کی لیتے ہیں تاکہ ناظرین کی فرمائشیں ہوتی رہیں اور ہمارا بھی کلام چلتا رہے. انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے. ایک وائس بھی ہے, آئیے اس کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ مبارک. مجھے یہ والی نعت شریف سنا دے. سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. بڑا پیارا پڑھا آپ نے. اسی کلام کو شامل کرتے ہیں پہلے انشاءاللہ, کچھ اشعار اس کی ہو جائے. حاضر گدری دولت بگدا, حاضر گدری دولت بگدا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا, محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. میں کر کے ستم اپنی جان پر, میں کر کے ستم اپنی جان پر, قرآن سے جاؤں کا سن کر, قرآن سے جاؤں کا سن کر, آیا گو بہت شرمندہ سا, آیا گو بہت شرمندہ سا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. اللہ پاک کرم فرمائے, نبی پاک کی توجہ ہو جائے, انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. مزید بھی کلام کو شامل کریں گے اور بھی فرمائش ہمارے پاس ہیں, اس کو بھی شامل کرتے ہیں. اچھا بدشگونی کی گفتگو چل رہی ہے, بدشگونی کی باتیں چل رہی ہیں. مظفر بھائی, بدشگونی لینا یہ کیا مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ اور چونکہ مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں, بالخصوص اس وقت ہم جب بات کر رہے ہیں ماہ سفر مظفر کی, تو لوگ اس کو بھی جو نا وہ منحوس سمجھتے ہیں, بعض اوقات اس کو بھی کچھ لوگ بولتے ہیں. تو یہ طریقہ کن لوگوں کا ہے اور مسلمان اس میں کیوں مبتلا ہو گئے ہیں؟ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اچھا یا برا شگون لینے کے لیے پرندہ اڑانا, بد شگونی لینا اور کنکر پھینک کر یا ریت میں لکیر کھینچ کر فال نکالنا یہ شیطانی کاموں میں سے, یعنی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ غیر مسلم بھی جو ہے کیا کرتے تھے, اور زمانے جاہلیت میں بھی لوگ تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے, تیر رکھا کرتے تھے خانہ کعبہ کے اندر بھی. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے پرندے اگر اڑ رہے ہوں پرندوں کو اڑاتے تھے. پرندہ اگر دائیں طرف اڑے گا تو اسے اچھی فال سمجھتے تھے, اور اگر بائیں طرف اڑ گیا تو اس کو غلط سمجھتے تھے کہ بھائی اب یہ کام ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. تو یہ ساری جو ہے نا کام جو ہے یہ بندہ اختیار کر رہا ہے نا, تو اس کو اللہ پر توکل نہیں, اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ یہ معلومات کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے. اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. اچھا دوسرے آپشن جو ہے نا اسلام نے الحمدللہ دیے ہیں, استخارہ ہے
اور مشورہ ہے. صحیح. یہ اپنے کاموں کے متعلق جو ہے نا وہ دین نے جو ہے ایک رہنمائی کی ہے کہ اگر کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہے اور وہ جائز اور مباح کام ہے. مباح کام ہے جیسے شادی بیاہ کرنا ہے, کوئی کاروبار کرنا ہے, کوئی گھر لینا ہے, کوئی ایسا نیا کام جو جائز کام ہے, اس کے لیے استخارہ کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے. بھائی نماز پڑھنا ہے تو میں استخارہ کروں, یا روزہ رکھنا ہے تو میں استخارہ کروں کہ نہیں کروں. جو ثواب والے کام ہے وہ بندہ ایسے ہی کرے, اور جو گناہ والے کام ہے, جو ناجائز کام ہے, جو حرام کام ہے, اس سے بندہ ایسے ہی رکے. اس میں بھی پوچھنے کی اور مطلب استخارہ کرنے کی, فعال نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے تو بچنا ہی ہے. لیکن جو ایسے کام ہوتے ہیں نا کہ بھائی اس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے, یہ مباح کام ہے اور ہمارے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا, تو اس کے لیے استخارہ کرنے کے طریقے بتائے گئے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ بھلائی طلب کرے کہ اللہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے. تو الگ الگ انداز کے استخارے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو استخارہ اور روحانی علاج پورا ڈپارٹمنٹ ہے, اور امت کی خیر خواہی کے لیے فی سبیل اللہ استخارے کیے جاتے ہیں, ان کو جوابات بتائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی طریقے کے ہیں, نمازوں کے استخارے ہیں. دیگر بندہ جو ہے استخارہ کر کے تو وہ اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو عالم الغیب و شہادہ ہے, تو بتانے والا ہے, تو اپنے کرم سے بتا دی یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے, اشارہ مل جائے. اور بندہ یہ سب چیز چھوڑ کر جب اگر بدشگونی میں جا رہا ہے, یہ پرندہ اڑے گا تو کیا ہوگا, فلاں دن ہے, فلاں دن اگر یہ کام کروں گا تو کیا ہوگا, کہیں ایسا تو نہیں یہ دن منحوس ہو, یہ چیز منحوس ہو, یہ چیز جو ہے نا اگر نقصان ہو رہا ہے. بعض اوقات کچھ ایسی گاڑیاں ہوتی ہے, گاڑیاں ہیں, کار ہے, بائک ہے, اور اس سے ایکسیڈنٹ ہوئے ہوتے ہیں, تو اس کو بھی لوگ منحوس سمجھنے لگتے ہیں. نہیں بھائی یہ کار جو ہے نا جس کے پاس تھی, اس کا پہلے کا مالک, اس کے نا ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے, تو اب یہ کار اگر ہم خریدیں گے نا تو ہمارا بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. لوگوں کو ایسی بات کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, بھائی موٹر سائیکل ہے یہ مت لینا بھائی, اس سے پہلے سے اتنے سارے چالان ہیں, اتنے سارے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اس سے. یہ تو چلو وہ فائن کے معاملات تو وہ ایک الگ ہے, وہ RTO کا مطلب وہ انداز جو لوگوں نے اپنایا ہے, غلط انداز سے چلا ہے, وہ تو اس کا ایک مالی نقصان ہوگا. لیکن اس کو ایک منحوس سمجھنا کہ بھائی یہ بائک جو چلاتا تھا نا تو بڑے ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے, بائک کے اندر ہی خرابی ہے, یہ بائک منحوس ہے, جو رکھے گا نا تو اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. گھروں کا بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ گھر مت خریدنا, یہ خریدو گے اگر تو اس میں جو نا وہ جنات ہیں, وہ چیزیں ہیں. چلو دیگر اگر معاملات ہوں, واقعی اگر ایسا جنات آصف ہر جگہ ہوتا نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے نا اس کو ریٹ اس کا گرانے کے لیے, اور بعض دشمن ہوتے ہیں نا وہ بھی ایسی باتیں اڑا دیتے کہ بھائی ان کا گھر بک نہ سکے, آخر میں یہ ہم کو بیچ دیں گے, یا مطلب ان کا گھر نہ بکے, بعض ایسے بھی اڑا دیتے ہیں. لیکن اگر واقعی کچھ ہے ریزن, کوئی صحیح درست کوئی عامل وغیرہ بتائے, کچھ تعویذات وغیرہ کی وجہ سے, پھر بھی جو ایک دم بالکل یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا, ظنی ہے کے حساب سے ٹھیک ہے. لیکن اس کو بس ہر چیز کو نہیں یہ اس گھر میں جب سے آئے ہیں نا, جب سے بھائی بیمار پڑ رہے ہیں, نقصان ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ گھر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے. تو یہ سارے انداز جو ہے نا, بندہ جو ہے اب اپنی توجہ ہٹا رہا ہے. ہمیں ذہن دیا گیا ہے کہ نظر اسباب پر نہیں خالق کے اسباب پر رکھے. کیا بات, اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہماری توجہ ہے. اللہ اگر کسی کے اندر کسی چیز کے اندر کوئی خرابی بھی ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا کرے, اللہ اس کی خرابی کو ہے نا تو دور کرنے والا ہے, تو قدرت والا ہے اللہ, اگر اس کے اندر کوئی خرابی. بلکہ جب نکاح بھی کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی جو ہے تعلیمات دی گئی ہے کہ جو نئی نویلی دلہن آئی ہے اس کے متعلق بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے, اے اللہ اس کی جو خیر ہے, اس کی خوبیاں ہیں, اس سے جو ہے برکتیں ملے, فائدہ ملے, اور اس کے اندر کوئی اگر خرابی ہے, اس کے اندر کوئی خامی ہے, تو میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو بندے کی توجہ جب اللہ کی طرف ہوگی تو ان باتوں کی طرف نہیں پڑے گا. اور ان باتوں میں جو زیادہ پڑ رہا ہے ضعیف الاعتقاد, اب وہ اس کی اچھا یہ اسباب جو ہے انہی کو معاذ اللہ اگر مؤثر حقیقی سمجھ لے کہ جو ہو رہا ہے نا یہ ستارے کی وجہ سے ہو رہا ہے. بعض اوقات رشتہ بھی ہوتا ہے نا تو لوگ سب بات فائنل ہو چکی, دولہا دلہن لڑکی والے لڑکے والے دیکھ لیے, خاندان دیکھ لیے, سب پسند آ گیا معاملہ. اب آخر میں لوگ جاتے ہیں نا ستارے ملانے کے لیے, دونوں کے بھائی ستارے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. پھر وہ ستارے نکال کر سب کچھ فائنل ہو چکا ہے, لیکن اب بولتے ہیں بھائی یہ ستارے میل نہیں کھا رہے دونوں کے, تو اب یہ رشتہ ہم نہیں کریں گے. یعنی سارا کچھ ہونے کے بعد نا صرف ستاروں کو, اب ستاروں کے معاملات کو مؤثر حقیقی سمجھ لینا, معاذ اللہ یہ تو پھر ایمان جو ہے برباد ہونے کا وہ اندیشہ ہے. اور اگر وہ یہ چیز نہیں ہے, اچھا یہ علم فلکیات بھی ہوتا ہے, یہ علم نجوم ہوتا ہے, ستاروں کی تعلق سے بھی لوگ معلومات حاصل کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے دور میں بھی ایک ایسے شخص تھے, بہت اچھے جانکار تھے, اور ان دنوں بارشیں نہیں ہو رہی تھی, تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اعلیٰ حضرت نے ان سے پوچھا کہ ذرا بتائیے, آپ حساب نکال کر بتائیے کہ بارش کتنے دنوں بعد ہوگی. تو وہ ذائچہ بنانے لگے,
पूरा ये इल्म है बाकायदा कि कौन से मतलब बुरुज है आसमान में, कौन से सितारे हैं, कौन कहाँ है, चांद कहाँ है, वो पूरा उन्होंने निकाल के नक्शा तैयार किया और कहा कि इस महीने तो बारिश नहीं हो सकती, अगले महीने होगी, पूरा हफ्ता नहीं, पूरा महीना नहीं। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, चाहे तो इसी महीने में बारिश कर दे, बारिश बरसा दे। ये सितारों से क्या, तो बोले सितारों का तो मैंने बता दिया निकाल कर कि बारिश नहीं हो सकती। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उनको समझाते हुए बताते हैं, एक घड़ी सामने मौजूद थी, उसमें 11:15 बज रहे थे। आपने फरमाया कि 12 कब बजेंगे घड़ी में? तो उन्होंने कहा पौन घंटे के बाद, 45 मिनट के बाद 12 बज जाएंगे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं और सुइयों को घुमाकर दोनों को 12 पर कर देते हैं और वो 12 बजने पर वो घंटा भी बजने लगता है, आवाज़ आने लगती है। आप फरमाते हैं आप तो कह रहे थे 45 मिनट बाद बजेंगे, ये कैसे 12 बज गए? तो वो कहते हैं कि अपनी रफ्तार से घड़ी चलती ना तो 45 मिनट बाद ही 12 बजते, लेकिन आपने घड़ी की सुइयों को घुमा दिया ना तो 12 बज गए। तो आप फरमाते हैं ऐसी है अल्लाह तबारक व तआला, अगर सितारों का जो असर भी है, अल्लाह ताला जो है खालिक कायनात है, वो अगर हुक्म फरमा दे, वो तब्दील फरमाना चाहे तो सितारे भी बदल जाए। और तुम एक महीने की बात करते हो, अल्लाह ताला चाहे तो अभी बारिश हो जाए। अभी आपका ये कहना था कि बादल और घटाएं आ जाती है और बारिश जो है बरसना शुरू हो जाए। तो ये बंदे की तवज्जो अल्लाह की तरफ होगी ना तो फिर अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा, और इस बात का ये कि हर चीज में जो अगर किसी चीज में असर भी, आज लोग दवाई की तरफ बहुत ज्यादा वो कर दे, मैंने ये दवा खा ली ना मैं ठीक हो गया, ये तेल मैंने लगाया, ये जो मैंने ऑइंटमेंट लगाया मेरा जो जोड़ों का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया, ये दवा खाई तो मेरा सर का दर्द। अरे दवा के अंदर जो असर है वो भी अल्लाह की तरफ से पैदा किया हुआ है। अच्छा, उसमें भी ना मुसलमान जो होता है वो बड़ा मोहतात होता है जी, जुमले जो बोल रहा होता है ना तो वो भी इस तरीके से बोल रहा होता है। चलें ठीक है, आप वो कभी कभी मंसूब करना नहीं होता दवा की तरफ, लेकिन बोलना होता है। तो मुसलमान तो खैर ये बोलता है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मैंने ये दवा खाई तो शिफा मिल गई, अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही, अल्लाह की जो है वो रहमतें मुझ पर रही। इस तरीके के लोग अल्लाह की तौफीक से। बाद लोग डॉक्टरों को कहते हैं ये डॉक्टर के पास जाओ एकदम शिफा मिल जाती है, डॉक्टर से इसका इलाज होता है ना बहुत अच्छा, इसकी दवा बहुत लग जाती है। तो जो भी असर आज पैदा हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से पैदा किया हुआ। जब बंदे की तवज्जो यहाँ होगी ना तो वो इन चीजों की तरफ नहीं जाएगा, और जो खाली चीजों की तरफ जाएगा, सिर्फ असबाब पर गौर करेगा ना, तो उसकी नजर जो खाली के असबाब से हटती जाएगी, और फिर वो ऐसा ना हो कि मौसिर हकीकी समझने लगे और फिर ईमान भी बर्बाद हो जाए। जो भी है मतलब अल्लाह पाक की तौफीक से, और वाकई ऐसा होता है। कुछ लोग माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने शिफा दी भी होती है, कुछ डॉक्टरों के हाथ में शिफा होती है माशाअल्लाह, अल्लाह पाक की अता फरमाता है। तो यकीनन मौसिर हकीकी अल्लाह तबारक व तआला ही है। अल्लाह में अपनी कुदरत कामिला पर कामिल यकीन नसीब फरमाए। आइए मज़ीद कुछ फरमाइशों को शामिल करेंगे। ख्वाजा पीर अशरफी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको जुमा मुबारक हो, खैर मुबारक। आला हज़रत का कोई कलाम सुना दीजिए। क्या बात है। तंजीम खान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो हमें याद रखिएगा, मौलाया सल्ली वसल्लिम ये कलाम सुनना चाहते हैं। बलगल उला बि कमालिही, गुलफाम गाजी अत्तारी हैं। कलाम तो आज़म भाई सुनना चाह रहे हैं, अब देखते हैं कौन सुनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जाहिद शेख अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंदौर से बोल रहा हूँ जाहिद शेख, मुझे नाते पाक सुनना है, मेरे हुसैन तुझे सलाम। ठीक है। पटेल सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो मुबारक, खैर मुबारक। रब मुझको बुलाएगा मैं काबे को देखूँगा, ये सुनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चमन चमन की दिलकशी, ये कलाम सुनना चाहते हैं। मुजाहिद अशरफी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा। ठीक है। नूरुद्दीन क़ादरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुम्मा मुबारक हो, खैर मुबारक। बुला लो फिर मुझे ए शाह बहरो बर, ये कलाम सुनना चाहते हैं। इसी तरह एक मैसेज हमारे पास आया था, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की कली हो, ये कलाम सुनना चाहते हैं। वालिदा के लिए दुआ भी करवाना चाह रहे हैं, अल्लाह पाक वालिदा के लिए आसानी फरमाए, करम फरमाए। अगर बीमार है अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, नेकी वाली तवील ज़िंदगी अता फरमाए। जी कुछ कलाम शामिल करें। हर बात तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मुहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मदीने में मुझे मौत
تیرے سر ہو میری روح چلی ہو بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں میں جانا میں غریبا چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے ہو سامنے کعبے کے افطار کرائے گا افطار کرائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن بزرگ ہے وہ کمال حسن بزرگ ہے کہ غمان نفس جاگانگی یگی پول خار سے دور ہے یگی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلوا علیہ وآلہ میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین جن کو دھوکے سے پہ بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ
کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت سارے کلام کی فرمائشوں کو ایک ساتھ شامل کیا ماشاء اللہ. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. آپ پروگرام میں میسیجز کرتے ہیں, ہمیں وائس کرتے ہیں, کالز کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اسی طرح پروگرام کو آپ دیکھتے رہا کریں. پروگرام ایک نئی صبح میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کو کچھ کلام بھی سنا سکیں, کچھ نعتیں بھی یہاں سے آپ کو سنائیں, اور کچھ علم دین کی باتیں بھی ہوں. تو آپ ہمارے ساتھ شریک رہیں گے انشاءاللہ, اس کی بہت برکت نصیب ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بے شمار برکت نصیب فرمائے. مزید اعظم بھائی کچھ فرمائیں گے ٹاپک کے حوالے سے, کچھ مزید احادیث اگر آپ بیان فرمانا چاہیں. کچھ بات چل رہی تھی بدشگونی کے حوالے سے, تو بدشگونی لینا, اس کا حکم وغیرہ ساری چیزیں بیان ہوئی, بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ مظفر بھائی نے بھی بیان کی. ایک حدیث پاک میرے سامنے ہے اور بڑی جامع حدیث پاک ہے. جب میں پڑھ رہا تھا اس حدیث پاک کو تو میں نے دیکھا واقعی میں اتنی جامعیت اس حدیث پاک کے اندر ہے. فرمایا گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں ناظرین, آپ بھی غور فرمائیں کہ کیا ہمارے اندر تو نہیں ہے وہ 3 چیزیں. فرمایا گیا پہلی چیز کہ جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبر دے, یعنی آئندہ کی بات بتائے. ایسا ہوتا بھی ہے, بہت سارے لوگوں کے پاس ایسے خاص کر عاملین لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس اس طریقے سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور غیب کی خبریں جو ہے وہ بتا بھی رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبریں دے. دوسری چیز فعال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرنا کہ بھئی میری تقدیر میں کیا ہے, تیروں کے ذریعے یا فعال کے ذریعے جو ہے نا وہ اپنی قسمت معلوم کرنا. اور تیسری چیز بیان کی گئی جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, فرمایا گیا کہ بدشگونی کے سبب اپنے سفر سے رک جانا. تو یہ 3 چیزیں اگر کسی بندے کے اندر ہوتی ہیں تو وہ بندہ, وہ شخص جو ہے وہ بلند درجات کو نہیں پہنچ سکتا, بلند درجات حاصل نہیں کر سکتا. کئی بار ایسا ہوتا ہے بندہ سفر پہ جانے سے پہلے اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بدگمان ہو جاتا ہے کہ نہیں اب میں سفر نہیں کر سکتا, یہ سفر میرے لیے نحوست بن سکتا ہے, یہ سفر میرے لیے باعث آزمائش بن سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہ جو طریقہ مظفر بھائی نے بیان کیا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار تو دیا ہے کہ بندہ استخارہ کروا لے, استخارہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لائے اور استخارے کے ذریعے معلوم کر لے وہ چیزیں کہ جس میں اسے شک ہے, وہ چیزیں جو وہ کرنے جا رہا ہے, جو کام وہ کرنے جا رہا ہے وہ بہتر ہے یا نہیں ہے, یا رشتے کے حوالے سے ہو یا سفر کے حوالے سے ہو یا زندگی کے دیگر مشغلے ہوں. بندہ استخارے کے ذریعے جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اسے جواب مل ہی جاتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. خیر بدگمان نہیں ہونا چاہیے بندے کو, اپنے ذہن میں بس بٹھا کے بیٹھ گیا کہ بس نہیں یہ چیز میرے لیے غلطی ہونے والی ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور حدیث پاک میرے سامنے ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود سنی ہو. تو ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور فرماتے ہیں کہ پرندے تقدیر کے مطابق اڑتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھی فعال کو پسند فرمایا کرتے تھے. یہ جو پہلی بات کی گئی تھی نا کہ اچھی فعال بندے کو لینی چاہیے, اچھی فعال لینے کی اجازت بھی ہوتی ہے, اور بد فعالی یا بری فعال لینا اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ملتی ہے, اور شریعت اسلامیہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ بندہ اپنے ذہن میں بدگمان ہو جائے اور اس ذہن میں بٹھا کر بیٹھ جائے کہ نہیں اب تو غلط ہی ہونے والا ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے علی بھائی, گھر بدلنے کی وجہ سے بھی بہت ساری جو ہے وہ شکوک و شبہات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں, بہت ساری بدگمانی کے اندر بندہ پڑ جاتا ہے, بدشگونی کے اندر پڑ جاتا ہے. اب نیا گھر اس نے لیا ہے یا پھر دوسرے گھر میں شفٹ ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو اس کی مزاج کے خلاف ہوں گی, ہے نا. پہلے گھر میں وہ رہتا تھا تو اس کا ایک روٹین بنا ہوا تھا, اس کی عادتوں کے اندر وہ چیزیں تھیں, لیکن اب نئے گھر میں جائے گا, نئی چیزیں دیکھے گا اور نئی ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آئیں کہ جو اس کی عادت میں نہیں تھی, اس کی ہیبٹ میں نہیں تھی, تو اسے نئی لگیں وہ چیزیں. اب اس سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے.
دوسرے گھر میں جانے کے حوالے سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سوال کیا گیا. ایک روایت میرے سامنے ہے, فرمایا گیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہم ایک مکان میں رہتے ہیں, اس میں ہمارے اہل و عیال کثیر اور مال کثرت سے ہے ہمارے پاس, اور اہل و عیال بھی کثیر ہیں. پھر ہم نے مکان بدلا تو ہمارے مال اور اہل و عیال کم ہو گئے. پہلے تو مال میں بھی برکت تھی, اہل و عیال میں بھی برکت تھی, لیکن جب جیسے ہم نے گھر چینج کیا تو لوگوں کا انتقال ہونے لگا, مال ختم ہونے لگا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, چھوڑو ایسا کہنا بری بات ہے. یعنی یہ جو بدگمانی ہے, اور حضور کا انداز بھی دیکھیں نا کتنا پیارا سمجھانے کا, چھوڑو ایسا کہنا بری بات ہے, ایسا بدفعلی نہیں لینی چاہیے. یہ نہیں کہ اس شخص کو جو ہے وہ ٹون کر کے کہا گیا کہ تم نے غلط چیز کہی ہے یا پھر غلط بات کہی ہے. اصلاح کا پیارا انداز, کہ اس برائی کو دور کرنے والا انداز. ہمارا بھی یہی انداز ہونا چاہیے, اور بدشگونی جو ہے نا وہ ہمیں نہیں لینی چاہیے. تیروں سے فال لینے کے حوالے سے مظفر بھائی نے ذکر کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت کی عجیب و غریب رسمیں ہوا کرتی تھیں علی بھائی, کہ تیروں سے فال نکالنا ہے, پتھر پھینک کے فال نکالنا ہے, پرندے اڑا کر جو ہے وہ فال نکالنا ہے. عجیب و غریب جو ہے وہ فال نکالنے کے طریقے ہوا کرتے تھے, اور غلط فال, صحیح فال نہیں غلط فال نکالنے کے حوالے سے عجیب و غریب طریقے رائج تھے. پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے ایمان والو, شراب اور جوا اور بت اور تیروں سے فال نکالنا یہ سب ناپاکی ہیں, شیطان کے کاموں میں سے کام ہیں, ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ظاہر سی بات ہے, بندہ شیطانی کام میں پڑ جائے گا تو کہاں اسے کامیابی ملنے والی ہے, کہاں اسے سکون ملنے والا ہے, اور کہاں اسے فلاح ملنے والی ہے. یہ سب شیطانی کام گنائے گئے, اور اس کے اندر تیروں سے فال نکالنا بھی, اور اسی کے اندر وہ بدشگونی بھی آ جاتی ہے. جب بندہ تیروں سے فال نکالتا ہے تو بدشگونی جنم لیتی ہے. تو یہ سارے کے سارے شیطانی کام ہیں, ان سے بندے کو بچنا چاہیے. جب ان سے بچتا ہے, آگے فرمایا گیا کہ اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب جب ان سے بچیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر کامیابی ملے گی, فلاح ملے گی. اللہ پاک ہمیں کامیاب فرمائے. تو یہ سب چیزیں ہمیں نہیں سوچنی ہے. اپنے ان چیزوں کی وجہ سے بعض اوقات بندہ جو نا وہ مائنڈ بھی اس کا جو نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, وہ ذہنی طور پر بھی بعض اوقات کہیں نہ کہیں ذہنی شکار ہو جاتا ہے نا, اور وہ اس کا دماغ بھی کام نہیں کرتا ہے. اچھا, بعض لوگوں کی پھر عادت اتنی ہوتی ہے کہ ہر چیز میں وہ غلط ہی سوچتے ہیں. ہر چیز میں قدم اٹھائیں گے تو وہ 10 بار سوچتے ہیں کہ قدم اٹھاؤں نہیں اٹھاؤں, کسی سے بات کرنی ہے تو 10 بار سوچتے ہیں کروں نہیں کروں, پتہ نہیں میرے لیے صحیح ہوگا نہیں ہوگا. شادی کرنی ہوتی ہے تو کئی لوگوں نے کسی تاریخ کو منحوس سمجھ رکھا ہے, اس تاریخ میں شادی کرنی ہی نہیں ہے. کچھ مہینوں کو لوگوں نے منحوس سمجھ رکھا ہے کہ ان مہینوں میں شادی نہیں کرنی ہے. اچھا جناب, وہ 10 سال پہلے جو ہے اس تاریخ کو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا, لہٰذا اب اس 10 سال کے بعد جو ہے اب میری شادی کا موقع آ رہا ہے, تو لہٰذا اب چونکہ والد صاحب کا انتقال ہوا تھا لہٰذا اب شادی ہمیں نہیں کرنی ہے, اس دن شادی ہمیں نہیں کرنی ہے. بعضوں کا لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہے. ہمارا اسلام بڑا پیارا مذہب ہے, بہت ستھرا دین ہے, بڑی آسانیاں اس میں ہیں. یہ سب چیزیں غلط باتیں اپنے ذہن میں بٹھا کر ہم اپنے آپ کو ہی پریشان کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے آپ پر پریشان ہو کر جو ہے نا پھر ہم بعض اوقات بہت آگے نکل جاتے ہیں. اس لیے کوشش کیجئے کہ یہ ساری چیزیں اگر ذہن میں کبھی آتی ہے نا تو آپ استخارہ کروا لیں. ہمارا ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے, مجلس روحانی علاج. ہمارے نمبر بھی ماشاءاللہ چلتے ہیں, اسکرین پر ہوتا ہے کہ آپ کا نمبر بھی دکھا دیے جائیں. تو آپ چاہیں تو 16 گھنٹے کی سروس ہوتی ہے ماشاءاللہ, دن میں 16 گھنٹے یہ سروس آپ کو اویلیبل ہوتی ہے. آپ بس ایک فون گھمائیے, کال کیجیے. ہمارے جو ذمہ داران ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو استخارہ بھی کریں گے, آپ کو وظیفے بھی انشاءاللہ یہ بتائیں گے. اور ہر منگل اور بدھ کو FGN چینل پر لائیو پروگرام بھی آتا ہے جس کا نام ہے روحانی علاج اور استخارہ. یہ رات میں 8 سے 9 بجے تک ہر منگل اور بدھ کو ہوتا ہے. آپ بالکل اس پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ الرحمن. آپ اس پر رابطہ کریں, اور لائیو استخارہ کیا جاتا ہے اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ الرحمن. استخارے کے نمبر بھی اگر کوئی لینا چاہے تو وہ نوٹ کر لیجئے. کبھی آپ کو استخارے کی ضرورت پڑتی ہے, کوئی معاملہ آپ کو پیش آ رہا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ اس میں بہتری ہے نہیں ہے, تو نمبر آپ نوٹ کر لیجئے 07969462500. یہ نمبر ہے 07969462500. اس پر رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کیا جائے گا. اللہ پاک کرم فرمائے, اللہ پاک ہمیں ذہنی طور پر پریشان ہونے سے بچائے. اللہ کرم فرمائے. انشاءاللہ کل بھی پرسوں ہی پروگرام لے کر حاضر ہوں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے. آئیے الصلوۃ والسلام پڑھ لیں.
یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا اے سکون نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا ایسو کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود گندے نیکم میں کمین مہنگے کے کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا نور العینی مرحبا کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک گونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما سارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو